वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल नूर इस्लाम को सब्सक्राइब करें ऐसे ही ईमान अफरोज़ बयान सुनने के लिए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन जो है वो अल्लाह तबारक व तआला एक मुनादी को हुक्म देगा कि कौन है, कौन कौन बंदा है जिस बंदे का अल्लाह पर कर्ज है, यानी अल्लाह से जिनको अपना कर्जा लेना है और अल्लाह पर जिनका कर्ज है, गोया यूं कह लें समझाने के लिए कि अल्लाह जिनका कर्जदार है, अल्लाह ताला जिनको अदा करने वाला है, जिन पर अल्लाह का कर्जा निकलता है, कौन है, चलो आ जाओ आ जाओ। और ये जिस वक्त ये सदा लगेगी तो लोग कहेंगे कि भाई ये अल्लाह तबारक व ताला ने इनसे कर्ज कब लिया और ये अल्लाह ताला इनका मकरूज कब हुआ। और फरिश्ते जवाब देंगे, ए अल्लाह के वो बंदो, दुनिया में जिस को अल्लाह ताला ने मुसीबत, बला और आजमाइश में गिरफ्तार किया था और वो मुसीबत ऐसी थी कि उससे आँख से आंसू निकलते, दिल गमगीन होता, दिल बेचैन होता, बेकरार होता, परेशान हाल होता आदमी, ऐसे बंदे आएं और वो खड़े हो जाएं और अल्लाह ताला से अपना अपना अज्र ले लें। यानी अल्लाह ने जिनको मुसीबत में, बला में, परेशानी में मुब्तला फरमाया तो गोया कि अल्लाह ने उनसे अपने करम से ये वादा कर लिया कि जैसे एक कर्जदार लाजमी तौर पर कर्ज लेकर अदा करता है, वैसे ही अल्लाह तबारक व ताला जिन पर मुसीबत डालता है और वो उस पर सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनको अज्र ऐसे ही देगा जैसे कि कर्जदार किसी को कर्ज लौटाता है। तो आज वो बंदे सब जमा हो जाएं, अल्लाह ताला उन सब को अपना उनका अज्र अता फरमाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सोचें, जब के बाप बेटे का पुरसान हाल नहीं होगा, माँ बेटी से भागेगी, खून के रिश्ते टूटेंगे, वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा, तो उस वक्त तो उनको कितनी खुशी हो रही होगी जिनका बचपने में उनका बच्चा मर गया होगा, छोटा सा बच्चा मर गया होगा, माँ के शिकम से कच्चा बच्चा गिर गया होगा। आज तो बड़ी तकलीफ़ होती है ना। इसी तरह से किसी का पैसा लेकर कोई भाग गया होगा, इसी तरह से जो है वो किसी को ऐसी बीमारी लग गई होगी जिसके पास आकर के लोग नाक पर कपड़ा रख लेते हैं, उससे डरते हैं, खौफ खाते हैं, उसको तानाजनी करते हैं, उसको सताते हैं। किसी की आंख चली गई होगी, यानी वो नाबीना हो गया होगा, किसी का हाथ टूट गया होगा और बगैर हाथ के होगा, किसी का पैर कट गया होगा, बगैर पैर के होगा। कभी उस वक्त जब ज़ोरदार बारिश आती होगी तो घर की छत से पानी गिरता होगा तो रात भर वो अपने बच्चों को लेकर के, अपनी बीवी को लेकर के बैठता होगा। तो ये यहाँ की जो तकलीफ़ें हैं, उस दिन उसको खुशी हो रही होगी कि आज तो मेरी गोया के वारे न्यारे हो गए कि मैंने वहाँ मुसीबतें उठाई थी। लेकिन शर्त एक ही है, एक शर्त कि ईमान वाला हो और ईमान वाला होने के साथ साथ हर मुसीबत पर उसने सब्र किया हो, वावेला नहीं किया, दिल में आ रहा हो कि मैं ही दिखता हूँ कि माज़अल्लाह मुसीबत डालने के लिए, अस्तगफिरुल्लाह। ये बातें तो आदमी को कुफ्र तक ले जा सकती है। मेरा ही घर दिखता है कि मौत के लिए, अस्तगफिरुल्लाह वलियाज़ु बिल्लाह। ये बातें इंसान के ईमान को बर्बाद कर सकती है, हलाक कर सकती। नहीं, कोई शिकायत, कोई शिकवा नहीं, कुछ नहीं। जिस हाल में रहे, जिस हाल में रहे, बस उसी हाल में कि अल्लाह तेरा शुक्र है, जो तेरी मर्ज़ी। अगर यहाँ पर बात अगर समझना हो तो एक बहुत खूबसूरत सा वाक़या याद आता है, यार की मर्ज़ी। और अगर बंदा उसकी रज़ा में राज़ी रहना सीख ले तो कभी आदमी गमगीन ही नहीं होगा। खूबसूरत मौसम है, हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, खनक खनक करके हवाएं चल रही है, बारिश बंद हो चुकी है। ऐसे में जब बारिश बंद हुई और ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी तो आप सब और हम सब जानते हैं कि बारिश बंद होने के बाद जब ठंडी हवाएं चलती है तो कोई गरम गरम मशरूब आदमी को बहुत याद आता है। जैसे हम लोग आजकल चाय, कहवा, कॉफ़ी वगैरह पीते रहते हैं। तो उस वक्त एक दीवाना, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े, एक दीवाना निकला तो किसी बंदे को
اس کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ ایک بندہ گرم گرم دودھ بیچ رہا تھا، اس نے گرم دودھ نکالا اور اس دیوانے کو پلا دی۔ دیوانے نے جیسی گرم دودھ پیا ٹھنڈے موسم میں، بالکل اس کی طبیعت بحال ہو گئی اور نہال ہو گئی، اور اپنی دھن میں جب وہ چلنے لگا تو چلتے چلتے، کیونکہ بارش ہوئی تھی، گڑھا تھا، پانی بھرا ہوا تھا، کیچڑ کا ماحول تھا، ایک دوست اپنے دوست کی باہوں میں باہیں ڈال کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ دیوانہ اپنی مستی میں چل رہا تھا، گڑھے میں اس کا پیر چلا گیا، چھپاک کی آواز آئی، کیچڑ اڑا، اور جو دوست باہوں میں باہیں ڈال کر دوسرے دوست کے بیٹھا تھا، اس کے خوبصورت کپڑوں پر وہ کیچڑ جا لگا۔ دوسرے دوست کو برداشت نہیں ہوا، اس نے زوردار تماچا مارا۔ جیسی تماچا مارا تو دیوانے نے آسمان کی طرف رک کر کے ہنسا، کہا تیری بھی کیا شان ہے، کہیں تو دودھ پلواتا ہے، کہیں مار کھلواتا ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں مار کھلواتا ہے، کیا شان ہے تیری۔ اور یہ کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ اس نے تو سارا معاملہ ادھر سونپ دیا۔ ہمیں کیا، ہم تو بندے ہیں، گال بھی اپنا نہیں ہے۔ جب گال بھی اپنا نہیں، دل بھی اپنا نہیں، زبان بھی اپنی نہیں، ہم خود اپنے نہیں، تب گال پہ لگنے کا ٹینشن کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ انسان کی اپنی طبیعت ہم بنا لینا ایسا کہ اپنا ہے کیا، ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو بس آگے بڑھا۔ یہ دوسرا دوست جب وہ خون کی الٹی کرنے لگا جس نے مارا تھا، اور بہت علاج کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، لوگ ایک اللہ کے ولی کے پاس لے گئے، کہا اس کی خون کی الٹی اس وقت تک بند نہیں ہوگی، بتاؤ اس نے ان دنوں میں کیا کیا ہے اور کس حادثے کے بعد اس کو یہ تکلیف شروع ہوئی۔ لوگوں نے بہت غور کیا، آخر کر وہ دیوانے والی بات کی، کہا اس دیوانے کو ڈھونڈو اور اس سے معافی مانگو۔ یہ سارا قصہ دیوانے کا ہے۔ جب اس کو پکڑ کے لایا گیا، کہا بھائی تم نے جو بددعا دی تھی اب اس کے لیے دعا کر دو۔ اس دیوانے نے کہا قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، میں نے اس کے لیے کوئی بددعا نہیں، میں نے تو آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے بس اتنا کہا تھا تیری بھی کیا شان ہے، کہیں دودھ پلواتا ہے، کہیں مار کھلواتا ہے، تیری رضا میں راضی ہوں۔ البتہ بات اتنی ہے کہ میرے پیر سے کیچڑ اس کے دوست کے کپڑوں پہ لگا تو اس کی محبت کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے اس نے مجھے مارا، اور جب اس نے مجھے مارا تو میرے دوستوں کو گوارا نہیں ہوا، اس لیے میرے یار نے جو ہے اس کو خون کی الٹیاں کروا دی۔ اب معافی مجھ سے نہ مانگی جائے، معافی میرے یار سے مانگی جائے، اس لیے کہ یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو اختلاف ہے، یہ دو محبوں کا اختلاف ہے۔ اس کے یار کے کپڑوں پر میری وجہ سے کیچڑ گیا تو اس کو غصہ آ گیا، اور مجھے اس نے مارا تو میرے یار کو جلال آ گیا، اس لیے میرے یار سے معافی مانگی جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ہم اللہ کے ہو جائیں تو دیکھو مشکلات، پریشانیاں، بلائیں یقیناً ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اس کی رضا میں ہم راضی رہیں۔ تو یہاں جو بھی مصیبتیں، جو بھی مشکلات ہیں، کوئی گالی دیتا ہے نا تو اس وقت بھی ہم سوچیں نا کہ کوئی گالی دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو کسی نے گالی دی تو انہوں نے مسکرا کے کہا مولا تیری شان ہے، اگر تو نہ چاہے تو تیرے چاہنے سے پتہ نہیں ہلتا، تیرے چاہے بغیر ہمیں جو ہے وہ کوئی گالی کیسے دے سکتا ہے۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہم یہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، مگر ہمارے بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ نیکی کی نسبت ہمیشہ اللہ کی طرف کی جائے گی، اور برائی کی نسبت ہمیشہ جو ہے وہ شامت اعمال کی طرف کی جائے گی۔ بہرحال تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں آدمی کو جو تکلیف اور مصیبت ہے تو اللہ کے فرشتے ندا کریں گے قیامت کے دن، کہاں ہے وہ لوگ، کہاں ہے جو اللہ تعالیٰ سے جنہیں اپنا قرض لینا ہے۔ تو یہی کہا جائے گا کہ آخر کون اللہ کو قرض دے سکتا تھا، تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں جن پہ مصیبتیں آئی تھی اور انہوں نے صبر کیا تھا وہ لوگ چلے اور اجر لے لیں۔ تو جتنے لوگ وہاں ہوں گے وہ سب دوڑیں گے، وہ فرشتے ان کے نامہ اعمال کھولیں گے، تو کھولنے کے بعد کہیں گے کہ تم پر مصیبت تو آئی تھی لیکن تم نے واہویلا کیا تھا، اللہ کے خلاف جملے بھی کہے تھے، اس لیے تم لوگ ان میں نہیں ہو، چلو یہاں سے ہٹ جاؤ۔ پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا خالص جو مصیبتوں میں آنسو تو بہے تھے لیکن زبان سے بے صبری کا کوئی جملہ نہیں نکلا تھا۔ دیکھو مصیبت میں خاموش آنسو بہنا یہ بے صبری نہیں ہے، اس لیے کہ اس پہ اختیار ہی نہیں ہے۔ جس پہ اختیار نہ ہو
پھر اس پر کوئی حساب بھی نہیں ہے. جیسے حضور علیہ السلام کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو حضور ان کو قبر میں رکھ رہے تھے تو آنکھ میں آنسو تھے. تو صحابہ نے کہا حضور آپ بھی رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں یہ بے صبری کے آنسو نہیں ہیں بلکہ یہ اظہار محبت ہے. تو خاموش آنسو بہنا یہ کوئی بے صبری نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے محبت کا اظہار فرمایا. تو ایسے ہی آدمی کے آنسو بہتے لیکن وہ شکوہ زبان پہ نہیں، زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. تو آنکھ سے آنسو آئے لیکن زبان پر کبھی شکوہ نہیں آنا چاہیے، واویلا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر ان بندوں کو لے جایا جائے گا اور عرش کا سایہ عطا کیا جائے. اور جب ان کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اگر کسی پر ایک مصیبت تھی تو اس کو سواری پہ بٹھا کر اس کے سامنے ایک جھنڈا، کسی پر 2 مصیبت تھی تو اس کو سواری پہ بٹھا کے 2 جھنڈے، کسی پہ 3 مصیبت تھی اس کو سواری پہ بٹھا کے 3 جھنڈے. یعنی جس پر جتنی مصیبتیں زندگی میں تھی اور اس نے جن جن مصیبتوں کا مقابلہ کیا تھا تو اتنے جھنڈے اس کے سامنے ہوں گے اور اس کو سواری پر بٹھا کے اس وقت وہ جنت میں لے جا رہے ہوں گے. ابھی لوگوں کے نام اعمال کھولے بھی نہیں گئے ہوں گے، ابھی حساب و کتاب بھی نہیں ہوا ہوگا. یعنی ابھی میدان محشر میں لوگ آ ہی رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ یعنی جنہوں نے صبر کیے تھے مصیبتوں پر یہ شانیں ہوگی. تو دیکھ کر کے پوچھا جائے گا یہ کون نبی اور یہ کون شہید لوگ ہیں جو اس کر و فر کے ساتھ لے جائے جا رہے ہیں. فرشتے کہیں گے نہ یہ کوئی نبی ہے نہ کوئی یہ ولی ہے بلکہ یہ عام مسلمان ہیں، مگر ان کی خوبی یہ تھی کہ یہ مصیبتوں پہ صبر کیا کرتے تھے، اس لیے آج ان کو اس شان کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے.